فیضان بھائی، قرآن عفو درگزر کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو درگزر کا آج ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک یوں سمجھ لیں کہ ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے، ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے، اور یہ صرف ایک اخلاقی خوبی کی حد تک نہیں ہے جی، اخلاقی خوبی اپنی جگہ پر، لیکن گھر ہو، معاشرہ ہو، والدین اولاد کے درمیان کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، سیٹھ اور ملازم کا معاملہ ہو، جی، ہر جگہ پر عفو درگزر کی بڑی اہمیت ہے، اور امن و سکون، معاشرے کا امن و سکون، فلاح و بہبود جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ واہ، آپ دیکھیں کہ اگر عفو درگزر کو چھوڑ دیا جائے تو ہر بندہ انتقام پر آ جائے گا کہ مجھے فلاں نے یہ بات کہی ہے، میری عزت نفس پر حملہ کیا ہے، اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب ہر بندہ ہی یہ سوچے گا کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، جی، سامنے والا بھی یہ سوچے گا کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، معاشرے کا جو ایک امن ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے عفو درگزر کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون قائم رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری اور خوبصورت آیت ہے، فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے تو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غصہ پی لیں اور لوگوں کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کر لیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ فرمایا کہ اے محبوب، آپ معاف کرنے کو اختیار کیجئے، معافی کو اختیار کیجئے، اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کفار آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ کا ان سے کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ خذ العفو، آپ معافی کو اختیار کیجیے، آپ بدلے کے معاملے کو اختیار نہ کیجیے، آپ انتقام نہ لیجیے، آپ معافی کو اختیار کیجیے اور بھلائی کا حکم دیتے رہیے۔ جی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اسی طرح ایک اور آیت فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محبوب، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے نا کہ اس نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ واہ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ فرمایا اے محبوب، اگر آپ ترش مزاج ہوتے، آپ کے مزاج میں کڑواہٹ ہوتی، ترشی ہوتی، غلیظ القلبی، سخت دل ہوتے، جی، تو ہوتا کیا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ، صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہے نا، آج اتنا سارا میلہ لگا ہوا ہے، لَانفَضُّوا، سارا آگے پیچھے ہو جاتا، سب آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ معاف ان کو کرتے رہیے۔ کیا بات ہے، تو یہ معافی ہے، درگزر کرنے کا معاملہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی میں، اور ہم واقعات سنیں گے اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر معافی کا جو پہلو تھا کس شاندار انداز سے تھا اور کن کن مواقع پر تھا۔ یہ کتنی پیارے انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، یہ انداز کتنا پیارا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، آپ نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی خاص عنایتیں ہیں۔ پھر اگر سخت دل ہوتے، ترش مزاج ہوتے، تو پھر یہ صحابہ آپ کے پاس نہ ہوتے، یہ ہٹ جاتے سارے۔ معاف کرنا یہ رب تعالیٰ کا حکم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر دیکھیں نا فیضان بھائی کہ جب رب کا حکم ملا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کیا۔ حضور کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ہیں فصیح الدین بھائی، کیسے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، جنہوں نے ستم کتنے کیے ہیں، ہر طرح سے اذیتیں پہنچائی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کریمانہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ تو معاف فرماتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جی شاہ صاحب، ایسا ہی ہے، جی، اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ کی سیرت طیبہ میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر فرمایا اور ایسے مقامات پر درگزر فرمایا کہ آپ کے صحابہ بھی حیران ہو جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا رؤوف الرحیم، یہ مہربان ہے، رحم دل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اعتبار سے ہمیں معاف کر کے دکھایا۔ اب بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ جب میری غلطی ہو جب تو میں معاف کر دوں، لیکن جب سامنے والے کی غلطی ہے اور وہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر میں کیسے معاف کروں؟ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ چلو میں اپنی ذات تک تو معاف کر سکتا ہوں، میرے گھر والوں پہ بات آئے تو میں معاف نہیں کر سکتا، میری فلاں کو اس نے کیوں بولا، میرے گھر تک یہ کیوں گیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حوالے سے ہماری عفو درگزر کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ خریدا
جب اونٹ خریدا تو آپ نے ایک وسق کھجوروں کے بدلے اونٹ خریدا، اونٹ کا سودا ہو گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں کھجوروں کو لینے کے لیے وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ کھجوریں موجود نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کے پاس واپس آئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس فی الوقت کھجور موجود نہیں ہے۔ اب جب اس نے یہ جملہ سنا تو وہ یہ چلانے لگا کہ دھوکے باز دھوکے باز، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے برداشت نہیں ہو سکا، صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقدار کو گفتگو کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے 2-3 مرتبہ ان سے کہا لیکن انہوں نے یہی کہا کہ نہیں آپ تو دھوکے باز ہیں، یہی جملہ کہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی جائیں فلاں صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور آپ ان سے کہیں اگر آپ کے پاس ایک وسق کھجوریں ہیں تو آپ انہیں دے دیں، انشاءاللہ ہم ان کو واپس لوٹا دیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی جاتے ہیں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ کے پاس کھجوریں موجود ہوتی ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیتی ہیں۔ جب آپ پیش کر دیتی ہیں اب وہ پیغام پہنچاتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں موجود ہیں، آپ ایک وقت کیونکہ کافی زیادہ کھجوریں ہوتی تھی تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو بھیج دیں وہ کھجوریں لے جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اپنی کھجوریں لے لو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کوئی سخت جملہ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے کھجوریں دینے کا حکم دیا، وہ شخص گیا کھجوریں لی، جب واپس آیا تو عرض کی جزاک اللہ خیرہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے مجھے میرا حصہ بہترین طریقے سے عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی بندہ بظاہر کوئی گفتگو ایسی کر بھی رہا ہے اور آپ کو قدرت ہے کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، اگر حضور چاہتے تو آپ اس کو پکڑوا سکتے تھے، اس کو کوئی سزا دے سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسے جملے کیوں کہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ اسی طرح شاہ صاحب ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے شوہر نے ان کو غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا، اب کفار قریش کو، کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی صاحبزادی سفر کر رہی ہیں، اب وہ پیچھے چلے گئے اور ایک مقام پر مقام ذی طوا میں ان کو پا لیا، اور پھر ایک شخص نے ہبار نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کو تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئی اور آپ امید سے تھی وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اب بظاہر یہ دیکھا جائے تو کتنا سخت معاملہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے، اتنی تکلیف اور ایسا انداز کیا ہے، ایسا معاملہ کیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ کوئی انداز نہیں ہوتا تھا کہ بدلے میں کوئی ایسا کرے، حضور تو سب کو معاف فرمایا کرتے تھے۔ اب اس نے یہ جو کام کرنا تھا وہ کام کر لیا ہبار نے۔ اب ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، وہی ہبار جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب صحابہ دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہبار، یا رسول اللہ یہ وہ شخص آ گیا جس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسے ایسے کیا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، حضور نے فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، کوئی سخت ریئیکشن نہیں دیا کہ صحابہ پکڑو اس کو، پکڑ کر سزا دو، نہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آؤ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ شخص، وہ ہبار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے ساتھ جس نے ایسا معاملہ کیا تھا، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب وہ ہبار جو پہلے جنہوں نے یہ معاملہ کیا تھا اب وہ ایمان لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اب تو مجھے پکڑا جائے گا، اب تو مجھے سزا دی جائے گی۔ میں اجمی ملک میں چلا گیا، وہاں جا کر رہنے لگا، میں نے سوچا میں یہی زندگی گزاروں گا، اپنی جان کو بچاؤں گا، لیکن اچانک پھر مجھے یاد آیا حضور تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جب مجھے یہ بات یاد آئی تو یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جاؤ میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ اب ذرا غور کریں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس پر معاف فرمایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے گھر والوں کو کیوں بولا، گالی کیوں دی، فلاں کام کیوں کیا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر فلاں بندے نے کوئی غلط گفتگو کی ہے تو یہ اس کا ایک انداز تھا، لیکن ہمیں دین اسلام یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتا کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اور یہاں پر شاہ صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ برے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں اور جو برا ہے ہم اس کے ساتھ برے ہیں، اور یہ بات بڑی فخریہ کہی جاتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس بات میں خوبی کیا ہے۔ جو اچھا ہے اس کے ساتھ صراحتاً خامی ہے، یہ تو خامی بیان کر رہے ہیں اور بڑے فخریہ انداز میں کہ جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو جو اچھا ہے اس کے ساتھ تو اچھائی کرتا ہی ہے بندہ، جو برا ہے اس کے ساتھ آپ برے ہیں تو آپ کی یہ خوبی نہیں ہے، یہ آپ کی برائی ہے کہ وہ برا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ برے ہو رہے ہیں، بلکہ ہمیں قرآن و اصل اچھائی تو ہے یہی ہے نا، اگر آپ پر کوئی ستم کر رہا ہے اب آپ اسے معاف کریں نا، وہ فرمانا حدیث پاک میں کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو،
جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ ہے اصل, جو تم سے ناتا توڑے, رشتہ توڑے, تعلق توڑے, تم اسے ناتا جوڑو, تم نے توڑنا نہیں ہے. یہ ہے خوبی. یہ ہم نے خوبی بنا لی ہے کہ بھائی میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں, بروں کے ساتھ برا ہوں. نہیں بھائی, ہم اگر اچھے ہیں نا, اگر ہمارا ظاہر باطن اچھا ہے تو ہم ہر کسی کے ساتھ اچھے ہیں. اگر کوئی ستم کرتا ہے پھر بدلہ, انتقام, اس کی آگ بھڑکتی نہیں ہے. دیکھیں غصہ ایک فطری عمل ہے, ایک فطری عمل ہے, غصہ آ جاتا ہے, لیکن غصے میں کیے جانے والا عمل یہ دیکھا جائے گا یہ عمل کیا ہے. کیا یہ عمل شریعت مطہرہ نے اس کا حکم دیا آپ کو یہ کرنے کا؟ یہ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ کسی سے اس انداز میں آپ انتقام لیں کہ اس کی جان کے در پہ ہو جائیں, آپ اس کے بچوں کے جان کے در پہ ہو جائیں, اس کو زمین کے ساتھ لگا دیں, اس کو زمین میں گاڑ دیں. مثال دی جاتی ہے نا, اسے زمین میں گاڑ دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر اس نے آپ کو تیکھی نظر سے دیکھ لیا, اس کا کیا ہے؟ آپ درگزر کر دیں گے, آپ درگزر کریں گے نا, درگزر سے کام لینا ہوگا. اگر کچھ دو جملے کسی نے اپنے یوں کہیں کہ باطن کی غلاظت اگل دی ہے, کیا آپ اپنے اندر سے وہی ری ایکشن کریں گے؟ وہ کہا نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے, یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نا. ہم نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں تو صرف پھول ہی بکھیرتے ہم نے دیکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو دشمن ستم کرتے تھے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو معاف کیا.